ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن اللہ لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ہم کر رہے تھے، آیت نمبر 18 تک ہوا، آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ تعالی اب ہم کرتے ہیں۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب ہوتا ہے ملت، شریعت، جینے کا طریقہ، طریقہ زندگی۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن دین ایکچولی کیا ہے؟ دنیا میں جینے کا جو طریقہ ہوتا ہے which includes عقیدہ، عبادت کا طریقہ، روزمرہ کے معاملات جیسے لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے، یا پھر سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو طریقہ ہے that is only دین۔ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، دین الگ دنیا الگ، دین کا معاملہ الگ دنیا کا معاملہ الگ۔ نہیں، دین کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں جینے کا طریقہ۔ ہر ایک کے جینے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مشرکین کے جینے کا ایک طریقہ ہے، اہل کتاب کے جینے کا ایک طریقہ ہے، اہل کتاب میں بھی یہودیوں کے جینے کا ایک طریقہ ہے، اور عیسائیوں کے جینے کا طریقہ ایک ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک جو اونلی ایکسیپٹیبل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام اور مسلم دونوں سین، لام، میم سے ڈرائیوڈ ورڈز ہے۔ سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو جب دین کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اب کوئی اور طریقہ جینے کا، مشرکین کا طریقہ ہو یا اہل کتاب کا طریقہ ہو یا سب کچھ ریجیکٹ کر کے اپنے من مرضی کا جینے کا طریقہ ہو، یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ پر کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو نہیں قبول کیا جائے گا اس
سے وہ. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایکسیپٹڈ ہے وہ صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب. کون ہے جو دیے گئے کتاب؟ یہود ہے، نصارہ ہے. اور یہود اور نصارہ تو اہل کتاب ہے ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی کتاب دی گئی، رائٹ؟ کون سی کتاب؟ قرآن. آپس میں سب اختلاف کرنے لگے جینے کے طریقوں پر. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم. یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں خود دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر کہ وہ سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر جو سچ ہے وہ دیے جانے کے باوجود سب نے کیا کیا؟ اختلاف کیا علم آنے کے باوجود. کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے کہ ہمارا طریقہ بیسٹ ہے، ہمارا دین بیسٹ ہے، یا ہمارا نبی بیسٹ ہے. علم ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو اختلاف ہے، وہ علم کی کمی کی وجہ سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ضد کی وجہ سے ہے کہ ہماری اہمیت ہو، ہم سب سے اچھے کہے جائے. وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے یعنی انکار کرے، ریجیکٹ کرے. کس کا؟ بِآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کی. اللہ کی کون سی آیات کے انکار کی یہاں پر بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. قرآن کے آنے کے بعد اگر کوئی اس کا انکار کرے، کفار مکہ بھی پہچان گئے تھے کہ یہ کوئی جو ہے عام انسان کا قول نہیں ہے بلکہ یہ رب کی طرف سے ہے. اہل کتاب بھی پہچان گئے تھے کیونکہ ان کے تو کتابوں میں ہی جو ہے اس کے آنے کی خبر تھی. پہچاننے کے بعد کیوں ریجیکٹ کیے؟ ضد کی وجہ سے. کفار نے ریجیکٹ کیا کہ ان کی سرداری چلی جائے گی، اور کوئی ریزن نہیں تھا. اہل کتاب نے ریجیکٹ کیا کہ وہ بنی اسماعیل کے ایک انسان کو نبی کیوں مانے. تو جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والے ہیں حساب کا. اللہ تعالیٰ جلد حساب لیتے ہیں. کیا مطلب ہے جلد؟ اس کے دو معنی آئیں گے. ایک تو قیامت بہت جلدی آنے والی ہے، زیادہ دور نہیں ہے. آخری نبی آ چکے ہیں، قیامت بہت قریب آ چکی ہے، تو قیامت جلدی آئے گی. دوسرا، اگر انسان اتنے ڈیوائسز، کیلکولیٹرز سب کے ساتھ جلدی حساب لے سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان نہیں کہ وہ جلدی سب کا حساب کر دے؟ ہم سوچتے ہیں کہ اتنے سارے انسان ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے حساب کریں گے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لے سکتے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے، یعنی دین کے بارے میں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرے کہ ہم صحیح ہے، ہمارے پاس جو بات آئی ہے وہ صحیح ہے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو کہہ دیجئے میں نے سپرد کیا وجہیہ، اپنا چہرہ یعنی اپنی ذات، للہ، اللہ کے لیے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو کوئی اتباع کرے میری. یعنی اگر کوئی پھر دین کے معاملے میں بحث کرے، جھگڑا کرے، کچھ کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے میں اور میری اتباع کرنے والی، میں اور میرے فالوورز کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات کو اللہ کے لیے سپرد جو ہے ہم نے کر دیا ہے، ڈکلریشن کرتے ہیں. ہم بھی ہیں نا اس میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہونا ہے تو اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے سپرد کر دینا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی، اپنے آپ کو کمپلیٹلی سپرد کر دینا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو دیے گئے کتاب. کون؟ یہود اور نصارہ. وَالْأُمِّيِّينَ، اور امی لوگ. امی کون؟ امی یعنی ان پڑھ. امیین یعنی یہاں پر خاص طور سے مشرکین مکہ ہے. ان کو ان پڑھ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہود اور نصارہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا خوب علم رکھنے والے تھے. لیکن کفار مکہ
ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں آئے، ان کے پاس اللہ کی کتابیں نہیں تھی، تو اس لیے ان کو امی کہا جاتا ہے۔ ان سے کہیے، کیا کہیے، اسلمتم، کیا اسلام لائے تم؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع کرنے والے تو اپنی ذات کو اللہ کے لیے سپرد کر دیا اور اس کا ڈکلریشن بھی کر دیے۔ اب یہاں پر جو ہے اہل کتاب اور کفار مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کیا تم میرے ساتھ اسلام لاتے ہو؟ دین کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، یعنی تحقیق وہ صحیح راستہ پا چکے۔ یہاں پر سب کو دین کی طرف انوائٹ کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، اہل کتاب کو، مشرکین کو۔ اس دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پولیٹیکل لیڈرز کو اسلام کی طرف انوائٹ کرتے ہوئے لیٹرز بھی لکھا، جیسے اگر آپ نے سیرت النبی پڑھا ہوتا دیکھا ہوگا، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے پاس ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا کام ہے ایز امت وسط کہ ہم ہر ایک کو اس دین کی طرف بلائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جس کسی کے کان میں میری نسبت کی آواز پہنچے اور وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی، مگر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا تو قطعاً جہنمی ہوگا۔ یعنی اللہ کا میسج اگر کسی کے کان میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد وہ ایمان نہیں لے کر آتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے، ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جوتیاں لا کر رکھ دیتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں لا الہ الا اللہ کہہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپ رہا، کیونکہ اس کو ڈر تھا اپنے باپ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہی فرمائے۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا، ابو القاسم کی مان لے۔ پس اس بچے نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، ہی نبی صلی اللہ وہاں سے فرماتے ہوئے اٹھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر نبی جو ہے اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، لیکن تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے۔ اسلام از ناٹ جسٹ فار مسلمز، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، ہم تک پہنچا ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ہم آگے پہنچائے۔ اسی لیے تو ہمیں امت وسط اور بہترین امت کہا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دارالارقم کا دعویٰ کورس ضرور چیک کریے، بہت ہی سمپل میتھڈ سے کس طرح لوگوں کو کنونس کیا جا سکتا ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائے، یعنی اب انویٹیشن کے بعد، اسلام کی بات سامنے رکھنے کے بعد بھی وہ منہ موڑ جائے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک تجھ پر ہے پہنچا دینا، بس آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا۔ اس سے آگے کوئی ہم زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، لیکن دیکھ کر فوری پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چانس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کی آیات کا۔ اگین یہاں پر کفر کیا ہے؟ انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جب حق سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے پھر بھی اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یعنی یہاں پر تو خاص طور سے قرآن ہے، لیکن تورات اور انجیل کا بھی اگر صحیح میسج دیکھیں گے، اگر واقع تورات اور انجیل پر وہ صحیح ایمان لے کر آئیں گے تو قرآن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل
کرتے ہیں نبیوں کا۔ نبیوں کا قتل کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ زکریا علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، بنی اسرائیل نے کتنوں کا قتل کیا۔ یحییٰ علیہ السلام، ایک جگہ تو آتا ہے 43 نبیوں کا قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی کتنی دفعہ کوشش کی۔ کبھی چکی کا پارٹ جو ہے پھینک کر ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو کبھی گوشت میں زہر ملا کر ان کا قتل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلی بار نہیں تھا، ان کے بنی اسرائیل کے اور اہل کتاب کے پہلوں نے بھی یہی کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بہت فخر بھی کرتے تھے، اس پہ بالکل شرمندہ نہیں محسوس کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا ایک تو تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیت کا اور نبیوں کا قتل کرتے ہو بغیر حق، ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہو ان لوگوں کا جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، یعنی امر بالمعروف۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی، اس سے پہلے بھی صحابہ کا بھی قتل کیا۔ آج بھی آپ دیکھیے کوئی اگر حق کی طرف بلاتا ہے تو پھر اس کا قتل کیا جاتا ہے، من الناس، لوگوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو خوشخبری دے دو ان کو، تنزیہ طور پر تانے کی طرح کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دو۔ دنیا میں نبیوں کا قتل کرتے رہے ہو، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کا قتل کرتے رہو، تو خوشخبری پالو دردناک عذاب کی۔ اولئک، یہی لوگ، کون سے لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، جو نبیوں کا قتل کرتے رہے، جو حق کی طرف، اللہ کی دین کی طرف بلاتے رہے، ان کا قتل کرتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ الذین حبطت اعمالہم، وہ لوگ ضائع ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی تو نیک کام کیا ہوگا انسان، کسی سے اچھا بولنا، کسی کا بھلا چاہنا، کسی کو کچھ دینا، لیکن دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کیا ہوا؟ نکالے گئے نا یہود، اگر ہم دیکھیں گے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، الگ الگ ٹائم پہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ہار گئے، ذلیل ہوئے، قیدی بنے۔ والآخرہ، اور آخرت میں وہاں بھی کوئی نیک کام ان کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، کوئی ان کی نیکی ایکسپٹ نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین، مددگاروں میں سے، nobody will help them on the day of قیامہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب ہی ہے جن کو تورات اور انجیل دی گئی، اس کے علاوہ پر دوسرے صحیفے دیے گئے۔ یعنی یہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا پچھلے انبیاؤں کے ساتھ، لیکن آ کر کمپلیٹ کہاں ہوا؟ آ کر کمپلیٹ قرآن پر ہوا۔ تو قرآن کمپلیٹ کتاب ہے، اور قرآن کے علاوہ پر جو دیا گیا اس کو ایک حصہ کتاب میں سے کہا جا رہا ہے۔ یدعون الی الکتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کی کتاب کے۔ ایک تو قرآن کی طرف یہاں پر ڈائریکٹ انویٹیشن ہے، اس کے علاوہ پر تورات اگر ان لوگوں نے پڑھی ہوگی، انجیل اگر ان لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس سے بھی وہ لوگ منہ پھیرتے ہیں، کیونکہ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى، پھر منہ موڑتا ہے، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ ان میں سے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ ایکچولی اس آیت کے نزول کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیبر کے کچھ لوگوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ خیبر ایک پلیس کا نام ہے، ٹھیک ہے، خیبر میں یہود بہت سارے رہتے تھے۔ تو زنا کے لیے ان کی کتاب میں رجم یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ کا حکم تھا، لیکن وہ جو زنا کرنے والے لوگ تھے وہ کچھ اعلیٰ مرتبہ کے
اچھا مقام رکھنے والے فیملی کے تھے. تو سٹوننگ ٹو ڈیتھ یا رجم جو ہے ان کے لیے یہودیوں نے سوچا کہ وہ لوگ تو اونچے لوگ ہیں تو ان کے لیے سٹوننگ ٹو ڈیتھ مناسب نہیں ہوگا. تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید سزا میں کمی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیم وہی حکم دے دیا کیونکہ اپنی شریعت میں بھی زنا کا حکم جو ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے اس کی سزا. تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کا حکم غلط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک کام کرتے ہیں تورات فیصلہ کرے گی تورات لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم میں سے تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ایک چشمی یعنی ایک آنکھ والا ابن سوریہ ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ آئے ان کو بلایا گیا اور اس سے تورات کا وہ حصہ طلب کیا گیا جس میں رجم کا حصہ ہے. اب وہ پڑھنا شروع کیا اور جہاں وہ حکم آیا یعنی رجم کا حکم آیا تو اپنی ہتھیلی وہاں رکھ دی اور آگے پڑھنے لگے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے تو یہ آیت رجم کو جو ہے چھوڑ دیا. جب دیے ان لوگوں نے تو انہوں نے فوری کہا عبداللہ بن سلام یہ آیت رجم کو چھوڑ گیا. ہاتھ ہٹایا اور خود پڑھ کر سنایا اور کہا شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم. پھر ان کو رجم کروایا گیا اور یہود ناراض ہو کر لوٹ گئے. تو اب یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن کو بھی ریجیکٹ کیا تورات کو بھی ریجیکٹ کیا. جب فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرو. اپنی من مرضی کا دین نہیں بنا سکتے طریقہ نہیں بنا سکتے ہیں. منہ موڑ گئے ان قرآن سے بھی منہ موڑ گئے تورات سے بھی منہ موڑ گئے اور ہے تو وہ منہ موڑنے والے ہی. اب یہاں پر یہود اور نصارہ کا کیوں ذکر ہے کہ ہم ایسا نہ کریں. ہم کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے کیونکہ دین تو صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. اس کے علاوہ پر کوئی اور طریقہ کوئی اور فیصلہ کوئی اور جینے کا طریقہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. اب یہاں پر ہمیں رکنا ہے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کویسچن کرنا ہے کیا ہمارے جینے کا طریقہ قرآن ہے؟ کیا ہم اپنے تمام فیصلے قرآن کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہی وارننگ ہے جو یہود کے لیے یہاں تھی. زنا لے لے چوری لے لے روزمرہ کی باتیں غیبت درگزر کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق یا نہیں. طلاق نکاح اس کا تو بے انتہا مذاق بنا دیا گیا ہے. پچھلے جس میں آپ لوگوں نے طلاق کا طریقہ دیکھا لیکن ہماری سوسائٹی میں کس طرح کا طریقہ پریولنٹ ہے دیکھیے. وراثت کی تقسیم کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرتے؟ کیا ہم ریجیکٹ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ذالک بانہم قالوا یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کہتے ہیں کون اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں من مرضی کے فیصلے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ الا ایام معدودات مگر دن کچھ گنے چنے. یہود کہتے تھے ہم سلیکٹڈ ہے چوزن ہے ہم کو آگ نہیں چھوئے گی. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہماری جگہ پر سولی پر اور کراس پر چڑھ گئے ہیں تو ہم کو اب نہیں پکڑا جائے گا. اسی طرح کی بات کیا مسلمان نہیں کہتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھ لیے ہم جہنم میں نہیں جا سکتے, فلاں امام بچا لے گا, فلاں بزرگ کا دامن پکڑ کے نکل جائیں گے. کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ہم کو آگ میں نہیں ڈالے گا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو فلاں کی اولاد میں سے ہیں ہم نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے, کیونکہ دین تو اسلام ہے. اگر ہر معاملہ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, لیکن اسلام کے علاوہ پر کوئی اور جینے کا طریقہ چوز کر لیا ہے کسی اور طریقے سے جی رہے ہیں تو دھوکے میں ڈالا ہے تم کو تمہارے جینے کا طریقہ. ما کانوا یفترون جو اس چیز نے جو تھے وہ جھوٹ گڑتے جو تھے وہ جھوٹ کرتے من مرضی کے ڈکلریشنز کر رہے ہو دھوکے میں ڈالا ہے تم کو. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ تو کس طرح ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو کون سے دن لیومن ایک دن کے لیے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. لا ریب نہیں کوئی شک
فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اس میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، وہ آنے والا ہے۔ کس لیے اللہ تعالیٰ جمع کریں گے؟ سیلیبریشن کے لیے نہیں، حساب کتاب کے لیے، جب نہ کوئی بزرگ کام آئے گا، نہ کوئی امام کام آئے گا، نہ کوئی کسی کے فیملی سے یا کسی کے خاندان سے ہونا کام آئے گا، کسی کی نسل سے ہونا کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور کتنی پریپریشن ہو رہی ہے اس دن کے لیے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ تیز بارش ہونے والی ہے تو اس کے لیے پریپریشن کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ حالات شاید آگے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پریپیئر کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی جو ہے ایکسپیکٹیشنز ہو رہے ہیں تو پریپریشن چل رہی ہے، ذخیرہ کر کے گھر میں رکھا جا رہا ہے۔ لیکن قیامت کا دن اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے کتنی پریپریشن ہو رہی ہے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، جو اس نے کیا اس کو ملے گا۔ ہر کسی کو اپنا اپنا رزلٹ ملے گا، نہ اپنے سے کسی اور کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور سے اپنے پاس لیا جا سکتا ہے۔ نہ حافظ بیٹا کام آئے گا، نہ ولی ماں باپ کام آئیں گے، جو کیا وہ ملے گا۔ نہ کسی کے فیملی کو بلونگ کریں گے تو کام آئے گا۔ کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم تو فلاں فیملی سے ہے، یا فلاں ہماری فیملی ٹری ہے۔ نو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، تو پھر ہم کو کون بچا پائے گا؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اچھا کیے تو بھی کمی نہیں ہوگی، برا کیے تو سزا میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ، کہہ دیجئے اے اللہ تعالیٰ، اے مالک، مالک یعنی اونر، پوزیسر، الملکی، بادشاہت کے، تُؤْتِي الْمُلْكَ، تو دیتا ہے بادشاہت، جو دنیا کی بادشاہت ہے، جو دنیا کا کنگ بننا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ بادشاہ عبادت کے لیے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تھوڑی سی بادشاہت کسی کو دے دیتے ہیں، من تشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت دنیا کی اور آخرت کی بھی۔ ابن عباس یہاں پر ملک سے مراد کہتے ہیں کہ نبوت، یعنی نبوت بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ یہود کے پاس جو ہے کئی انبیاء اکرام آئے، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں لیا فضلت علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عالمین پہ جو ہے فضیلت دی، لیکن یہ لیٹر آن اللہ تعالیٰ عزت اور شرف کس کو دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں ان کو اپنا میسج، اپنا پیغام، اپنی نبوت بھیجنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہت جس کو چاہے دیتے ہیں، جس سے چاہے چھین لیتے ہیں، ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، اگر دنیا میں بادشاہت کسی کو ملی ہے، لیڈرشپ ہے، یا کوئی کنگ بنا ہے، یا کوئی پاور اس کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے دیتے ہیں، جس سے چاہے چھین لیتے ہیں۔ اس میں انسان کی خود کی کوئی وہ نہیں ہے، مرضی نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے مطابق اگر نبوت ہے، وہ بھی انسان خود اپنی مرضی سے اپنا نبی نہیں سلیکٹ کر سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سلیکشن ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رتبہ دے، جس کو چاہے عزت نہ دے۔ اللہ کی مرضی، بیدک الخیر، تیرے ہی پاس بھلائی ہے، نیکی، بھلائی، فضل، عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ ہم تو صرف پپٹس ہیں اللہ کے ہاتھ میں۔
کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور کچھ کر بھی سکتے ہیں تو اس کی لمیٹیشنز ہے، بٹ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہماری سانس پر، ہماری پیدائش پر، ہماری بیماری پر، ہماری عزت پر، ہمارے ذلیل ہونے پر. بس اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی عزت سے رکھے اور آخرت میں بھی عزت سے اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.